اور کفر اٹھ کے وہاں سے یہاں تک جمع ہو گیا، ساری دنیا انہوں نے یہاں جمع کر لی ہے۔ اب لگتا ہے نمرود کی آگ لگ گئی ہے، اس کا مطلب ہے اگلی کوئی بہت بڑی فتح آنے والی ہے، اب کوئی بڑی فتح آنے والی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الہی منی ما یلوق بلؤمی ومنکا ما یلوق بکرمک، الہی میں نے وہ کیا۔ اب یہ جو جملے لکھے ہیں وہ سخت ہیں، لیکن سید الشہداء جس مقام پر پہنچے میں وہاں یہ جملے بولتے ہیں۔ ہم جیسے دیکھ رہے ہیں تو کہیں گے یہ سید الشہداء کا جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، انہوں نے اپنے لیے کیوں یہ کہا، لیکن وہ کسی اور مقام پہ پہنچ کے کہہ رہے ہیں، ہم اپنے سے مقایسہ نہ کر لیں ان جملات کو۔ فرمایا اے خدایا جو میں نے کیا وہ میری پستی پہ تھا، اور جو تو کرے گا وہ تیری بڑائی کے لائق ہے۔ میں اپنے لیے سوچوں، الہی میں نے گناہ کیے، میں پست انسان تھا، میں نے ساری غلطیاں کی، میں پست ہوں، لیکن تو مجھ پست کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، تو رحمت کے دروازے کھول دے گا نا، مجھے توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ سید الشہداء یہ سب چاہ رہے ہیں ہمیں سکھا دیں۔ الہی وصفت نفسک باللطف والرأفت لی قبل وجود ضعفی افتمنعنی منہما بعد وجود ضعفی، الہی میری کمزوری سے پہلے تیری ذات لطف و کرم کے اوصاف رکھتی تھی، تو کیا میری کمزوری کے بعد تو مجھ سے یہ مہربانیاں روک لے گا؟ جب میرے اندر طاقت تھی تیرا لطف و کرم مجھے ملتا رہا، اب میں احساس کر رہا ہوں کہ میں کمزور ہوں، تو کیا تیرا لطف و کرم مجھے نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ الہی ان ظہرت المحاسن منی فبفضلک ولک المنت علی وان ظہرت المساوی منی فبعدلک ولک الحجت علی۔ وہ جو ہم ایک آدھ کوئی نیک کام کرتے ہیں نا، اس کے بعد اس سے خدا پہ احسان جماتے ہیں، کہ ہم میں سے بعض لوگ حتیٰ یہ کہنے لگتے ہیں ہم پہ جنت واجب ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت لطیفہ ایک اور دوست نے سنایا، یہاں سنانے کا نہیں ہے ابھی، کبھی کسی کو اور وقت میں۔ ہم لوگوں کی حالت بہت عجیب ہے، ہم سمجھ رہے ہیں جنت ہمارے ٹھیکے پہ اٹھی ہوئی ہے، ہمارے لیے۔ ہم نے مثلا جنت میں ایک دیوار کھینچی ہے، اس دیوار میں صرف ہم آئیں گے۔ اب ہم کا دائرہ بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ایک کمیونٹی، اور بڑا بھی ہو سکتا ہے، مثلا صرف شیعہ، اور بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کی جنت ہے، میری اور میرے بابا کی نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے گا اندر لائے گا، جو اس کے لیے کرے گا اسے اندر لائے گا۔ ہم لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر چھوٹا سا کوئی کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں کیا ہو گیا، اب تو خدا نے جنت میں جان نہیں ڈالنا ہے۔ امام کی ذات کیسے بیان کر رہی ہے، الہی ان ظہرت المحاسن منی، الہی اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوئیں تو یہ تیرا فضل و کرم ہے، اور مجھ پر یہ تیرا احسان ہے۔ یعنی اگر میں نے کوئی نیکی کی ہے تو نے فضل و کرم کیا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے، اور اس معاملے میں تیرا احسان میری گردن پر ہے کہ تو نے احسان کیا کہ مجھے نیکیوں کا راستہ دے دیا۔ اور اگر مجھ سے برائیاں ظاہر ہوئیں تو یہ تیرا عدل ہے، اور تیری حجت میرے خلاف قائم ہو گئی ہے۔ اگر برائی ظاہر ہوئی تو کیوں ظاہر ہوئی، تو جو میں نے حرکتیں کی تھیں ان کے بعد مجھ سے برائی ہی نکلنی تھی۔ تیرا عدل ہے، تیری حجت میرے خلاف قائم ہو گئی ہے۔ شاید میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک دفعہ کوئی حجاج بن یوسف کے پاس آیا، کہنے لگا اے حجاج تو اتنے ظلم کرتا ہے، اتنے ستم کرتا ہے، تو اتنا لوگوں کو اذیتیں پہنچاتا ہے، اتنا ظالم کیوں ہے تو، کبھی کوئی اچھا کام بھی کر لیا کر۔ شاید میں نے سنا ہے یہاں پر۔ تو اس نے کہا کہ ایک سے جاؤ سوناروں کے پاس، پوچھو یہ سکہ کیسا ہے، بالکل 100% سونے کا سکہ مثال کے طور پر، سب کے پاس دیکھی گیا، سب سوناروں نے کہا سونے سے کم ہے، اس کی کچھ نہ کچھ قیمت کم ہے۔ ایک نہیں ملا جو کہے کہ یہ سکہ بالکل صحیح ہے۔ کیوں؟ ہر ایک آدمی سوچتا تھا یہ مجھے بیچے گا نا تو میں کہہ دوں پہلے سے تھوڑا سا کم ہے تاکہ اس کو پیسے کم دے دوں گا تو میری ڈنڈی مارنے کا امکان رہے گا۔ تو سب نے کہا یہ سکہ تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا کم ہے، تھوڑا سا کم ہے۔ وہ واپس آیا حجاج کے پاس، کہنے لگا بھائی کوئی ایک ایسا انسان نہیں ملا جو یہ کہے کہ یہ سکہ صحیح ہے۔ کہنے لگا اب بتا، ان کا حق نہیں ہے کہ مجھ جیسا ظالم ان کے سر پہ حکومت کرے، ان کا حق ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ خدا سے کہا تھا کہ خدایا ہم پر اس کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے،
لیکن اگر ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں نا کہ خدا ہم پر اس کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے، تو ہمیں چاہیے پہلے اپنے اوپر رحم کریں۔ اہل بیت نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ دیکھو امیر المومنین کی حکومت آئی، 10 دفعہ بیوی نے فرمایا تھا پہلے، اور خود امیر المومنین کہتے رہے کہ دیکھو عدالت سے مت بھاگو، عدل سے مت بھاگو۔ کیوں؟ اگر تمہیں عدل اچھا نہیں لگ رہا نا، ظلم بہت برا لگے گا، عدل مان لو۔ اس وقت لوگوں نے عدل نہیں مانگا، کہا علی نے عدل کیا، بہت سخت ہو گیا معاملہ، ہماری زندگی برباد ہو گئی، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا۔ جب ایک موقع پہ مولا علی یعنی اتنے زیادہ گھر گئے ان کے ہاتھوں، تو خدا سے کہا خدایا مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لے اور ان کو وہ دے دے جس کے یہ لائق ہے۔ تب آیا حجاج بن یوسف، معاویہ اور حجاج بن یوسف آئے تھے۔ اب لو ہم لوگ یہ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری سروں کے اوپر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کے شریک ہمیں۔ ہم پرہیزگار ہوتے ہیں، ہمارے سر پہ خدا کسی منافق کو نہیں کھڑا کر سکتا تھا، یعنی اس کا نظام عدل نہیں کہہ رہا کہ مثلا پرہیزگاروں کے سروں کے اوپر منافق حکومت کرے گا۔ لوگ خراب ہوں گے، کہیں نہ کہیں خرابی آئی جائے گی، پھر ہم پرہیزگار ہوں سارے کے سارے اور وہاں پر نظام عدل الہی ٹوٹ جائے اور حاکم منافق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی امانت داری کو دیکھنا پڑے گا۔ امانت داری ہمارے ابھی تو یہ عالم ہے کہ لوگ صراحتاً ہمارے منہ پہ آ کے کھڑے ہو کے کہتے ایک امانت دار مولوی نہیں ملتا، عام آدمی تو چھوڑیں، ہم سے ہی کہہ رہے ہیں کہ مثلا تم لوگ بڑے دعوے کرتے ہو تم امانت دار ہو، امانت دار مولوی نہیں ملتا، لوگ تو چھوڑ ہی دو۔ خیر البتہ مجھے یوں احساس ہوتا ہے، سب دل سے بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ شاید لوگوں میں امانت دار ہم سے زیادہ ہیں، لوگوں میں زیادہ ہیں۔ وہ بیچارے نہیں پڑھے ہوئے تب تھوڑے بہت امانت دار ہیں، ہم لوگ اتنے پڑھے ہوئے ہیں پھر بھی ہماری امانت داری یہاں پہنچی ہے، اس کا مطلب ہماری غلطی زیادہ ہے۔ امانت داری بڑھانی چاہیے، امانت داری بڑھائیں گے معاملہ حل ہو جائے گا، یہ معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن معاشرہ پہلے اندر سے تبدیل ہوگا، معاشرہ باہر سے پہلے تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں نے بہت محنتیں کی، مثلا ایران کے معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے بہت جرأتیں دکھائی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے تزکیہ نفس کے مراحل کو گزارا، یا لبنان یا ادھر ادھر جتنی جگہوں پر بھی کچھ کام ہوا ہے انہوں نے پہلے معنوی مراحل گزارے۔ ہم پاکستان کے اندر اس کے گزرے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ معاشرے عمارتوں سے بدلتے ہیں، نہ معاشرے حقیقت یہ کہ اداروں سے بدلتے ہیں، معاشرے صرف دلوں کی تبدیلی سے بدلتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہم اس قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ خود لا یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے نفس کو تبدیل نہیں کرتے۔ انفسہم ہم کہتے تھے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے، یعنی پہلے خود ٹیکنالوجی بناؤ پھر باہر سے ٹیکنالوجی آئے گی، نہیں، وہ ٹیکنالوجی کا معاملہ بہت چھوٹا ہے کہ خدا اس کو قرآن میں کہے، یہ معاملہ اپنی اندر کی تبدیلی کا ہے۔ جب تک اپنے نفس کو تبدیل نہیں کرو گے خدا تقدیر تبدیل نہیں کرے گا، ہمیں پہلے اپنے نفس کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور راستہ وہی سید الشہداء اور اہل بیت کا راستہ، اسی راستے پہ چلیں گے، اسی راستے پہ چلیں گے ہم لوگوں کی زندگی تبدیل ہوگی، اور اگر ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے ہم لوگوں کی عمارتیں رہ جائیں گی، ہمارے ادارے رہ جائیں گے، ہمارے نام رہ جائیں گے، اور ہمارے کاموں میں سے جو کچھ ہوگا وہ ادھر ہی ادھر ضائع ہوتا چلا جائے گا، اور وہ جس تبدیلی کے ہم خواہاں ہیں کہ ہم مثلا اہل بیت کی نصرت کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت میں ہمارا بھی کوئی کردار شامل ہو جائے، اس سے ہم پھر محروم رہ جائیں گے، اور اسی کو بڑھاتے چلے جائیے کہ اہل بیت نے کیا جھیلا ہے، تو بعض اوقات عجیب سا لگے گا آپ کو، ہم لوگ تو ابھی بہت کم ہیں، مثال کے طور پر اگر یہ سوچیں کہ ہم نے کیا جھیل لیا، تو ہم نے ظاہر ہے ابھی تو معرکہ شروع نہیں کیا کہ ہم کچھ جھیلتے، ابھی جو ہمارے شہداء ہیں وہ مظلومیت کے عالم میں مارے گئے ہیں، ابھی وہ وقت آنا باقی ہے کہ جب مجاہدت کے عالم میں مارے جائیں، جب اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے مارے گئے، ابھی مظلومیت میں مارے گئے ہیں، ان کا مقام بلند ہے، لیکن ان سے بڑھ کر مقامات ہیں کہ جس میں مجاہدت کے عالم میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر رہے ہوں اور آگے بڑھ کر اس کی راہ میں کوششیں کرتے ہوئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کوئی جتنا خدا کی راہ میں بڑھنا شروع کرتا ہے اس کی مصیبتیں بڑھتی رہتی ہیں، اس کی مصیبتیں، اس کے آلام، مصائب بڑھتے رہتے ہیں، یعنی اگر انسان یہ سوچے کہ جو اللہ کی راہ میں بڑھتا ہو اس کی مصیبتیں کم ہوتی تو بی بی کی ذات پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی، اور ان معصومہ طاہرہ نے اتنی مصیبتیں اٹھا لی۔ کیوں فرماتی تھیں کہ مثلا میں نے وہ مصائب اٹھائے، پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ بھی معرفت کا معاملہ ہے،
کہ جس معرفت پر بیوی تھیں ان کے اوپر جو مصائب ٹوٹ رہے تھے وہ مصائب کوئی نہیں جھیل سکتا تھا، اور اسی طریقے سے ان کی اولاد طاہرہ کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ رہی تھیں، یہ عجیب سلسلہ تھا۔ ویسے تو سب مصیبتیں، مثلا ظاہر ہے جب سید الشہداء کی آنکھوں کے سامنے حضرت علی اکبر جا رہے تھے تو بہت سخت مصیبتیں تھیں، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں دنیا نے اہل بیت کو غربت کا احساس دلایا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے غربت کا احساس دلایا ہے۔ مثلا اگر اپنے ذہن میں کبھی کبھی سوچنا شروع کروں تو کبھی کبھی یوں سوچتا ہوں کہ مثلا جس دن نبی اکرم کی وفات ہوئی اور اس کے کچھ دن کے بعد بی بی کے گھر کے اوپر لوگ دروازہ جلانے کے لیے آئے تو بی بی کے بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے نانا کا نام لیتے ہیں، ہمارے گھر پہ آگ لگانے آئے۔ یہ غربت ہے، یہ غربت ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد مثال کے طور پر انہوں نے دیکھا کہ ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے لیکن دن میں نہیں اٹھے گا، رات میں اٹھے گا۔ غربت، کتنی غربت ہے۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کا لاشا چاہتے ہیں رسول اللہ کے برابر میں دفنائیں، اتنے تیر مار رہے ہیں کہ لاشا وہاں نہیں دفن ہوگا۔ غربت نہیں ہے کہ ہم لوگ آج 1400 سال بعد کہے ہیں کہ اے لوگوں یہ بتاؤ تم محمد کا نام لیتے ہو، یہ حسن مجتبیٰ کا لاشا ہے، یہ کیا رسول اللہ کے برابر میں دفن نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر تم تیر برسا رہے ہو۔ یہ تو حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا لاشا تھا جس میں ایک روایت لکھی ہے کہ تیر اتنے برسے تھے کہ تابوت زمین پہ گر گیا تھا، اتنے تیر بنی امیہ نے برسائے۔ یہ ایک مظلومیت تھی، غربت ہی غربت ہے۔ ایک غربت ہے، اور غربت کربلا کے اندر غربت نظر آتی ہے کہ کیا غریب الوطنی کسے کہتے ہیں۔ ایک جگہ یوں پڑھا، یوں لگا کہ جیسے جب لاشیں پامال ہونے کی باری آئی تو سید الشہداء کا لاشا پڑا تھا اور دوسرے لوگوں کے لاشیں پڑے تھے جن کے اوپر گھوڑے دوڑائے جانے تھے۔ اب وہ جتنوں کے باقیوں کے لاشیں پڑے تھے ان کے قبیلوں کے کچھ لوگ شمر کے لشکر میں بھی تھے، تو جس کے لاشے کی باری آتی تھی وہ سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا میں یہ میرے قبیلے کا ہے، مجھے اس کا لاشا چاہیے۔ وہ لاشے چلے جاتے تھے، سب کے لاشے چلے گئے، زمین پہ سید الشہداء کا لاشا رہ گیا۔ اور ایک موقع پر بی بی زینب نے کہا کہ سب کا کوئی ہے، ارے میرے بھائی کا کوئی نہیں ہے۔ سب کا کوئی تو ہے، میرے بھائی کا کوئی نہیں ہے۔ یہ غربت ہے، اس کو غربت کہتے ہیں۔ ایک بی بی زینب نے یہ غربت اٹھائی اور ایک غربت اور اٹھائی، یہ لگتا ہے ذہن میں آتی ہے بات، دربار یزید کے اندر تھی۔ ایک موقع پر یزید کی بیوی یا اس کی کنیز، دونوں روایتیں ہم لوگ سنتے ہیں، یزید کی بیوی یا یزید کی کنیز جس کو یزید بہت چاہتا تھا، اپنے خواب میں دیکھتی ہے کہ بی بی سیدہ اس کو تنبیہ کر رہی ہے کہ میرے بچے دربار میں بے پردہ کھڑے ہیں اور تو یہاں سو رہی ہے۔ وہ بے پردہ دربار کے اندر آتی ہے، جیسے یزید دیکھتا ہے وہ آئی ہے، اپنی ابا اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اب بیوی کا دل کیا کہتا ہوگا کہ یزید کی کنیز کے لیے پردہ ہے اور میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار تو واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے خالص توبہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان قلیل اعمال کے ساتھ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تیری رحمت کے منتظر ہیں، اہل بیت کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں، بحق محمد و آل محمد ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دین اسلام کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ دشمنان
اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، نسلاً بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 غریب و بے کس و مظلوم فاطمہ خط سے کفن بھی مل سکا تجھ کو شاہ جن و بشر بے کفن حسین السلام شاہ مشرق السلام
थम आए, दिल दर्द से भर आया, ज़ैनब को नजर आया, ये चाँद मुहर्रम का, ये चाँद मुहर्रम का, ये चाँद मुहर्रम का, ये चाँद मुहर्रम का। दिल दर्द से भर आया, ज़ैनब को नजर आया, ये चाँद मुहर्रम का, ये चाँद मुहर्रम का, ये चाँद मुहर्रम का। सल्फ़ी कितनी थी, सरकार से डरती थी, वो ज़ख्म हुए ताज़ा, जो ज़ख्म सहती थी, होते थे सितम मुझ पर, तो दर्द से रोता था, ये चाँद मुहर्रम का, ये चाँद मुहर्रम का, ये चाँद मुहर्रम का, ये चाँद मुहर्रम का। दिल दर्द से भर आया, ज़ैनब को नजर आया, ये चाँद मुहर्रम का, ये चाँद मुहर्रम का, ये चाँद मुहर्रम का, ये चाँद मुहर्रम का। जब फौज लगी आकर ख़ैमों को जगाती थी, जब अहले हरम को में शोरों से बचाती थी, रोते थे अंबर को, करता था बहारों या जनाबे सैयदा, या जनाबे सैयदा, सैयदा, या जनाबे सैयदा, या जनाबे सैयदा, सैयदा, या जनाबे सैयदा, 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 या जनाबे सैयदा, 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 या जनाबे सैयदा, 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 सैयदा। आपके दर पे है ये मेरी दुआ, या जनाबे सैयदा, मुझको इश्क़े मेहदिये दौरा मिले, कर रहा हूँ नज़्र अपने हौसले, आपकी ताईद मुझको चाहिए। नाम से तूफान खौफ खाते हैं, अली के नाम से तूफान खौफ खाते हैं, जिन्हें यकीन नहीं है वो डूब जाते हैं।
سن کے لوٹ جاتے ہیں علی کے نام سے. درود پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی کی بیٹیاں زندہ میں جب اسیر ہوئیں مصیبتیں حرم شاہ پر کثیر ہوئیں رسول سعدیاں حاکم کے دستگیر ہوئیں غم حسین میں شہزادیاں فقیر ہوئیں غم حسین میں شہزادیاں فقیر ہوئیں. بہت دنوں سے میسر نہ آبدانہ تھا بہت دنوں سے میسر نہ آبدانہ تھا اندھیرے گور سے بدتر وہ قید خانہ تھا علی کی بیٹیاں. درود پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ برائے شہدائے کربلا. بسم اللہ. تمام شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے اپنے اپنے ارواح مومنات کو یاد رکھتے ہوئے بھی سورۃ فاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم. درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا. مدت کے بعد باپ کے
در سے پسر ملا ماہ سفر میں شام سے حکم ظفر ملا دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو تاروں نے آ کے گھیر لیا مہتاب کو تاروں نے آ کے گھیر لیا مہتاب کو بہنوں نے بارے بارے لیا گود میں وہ زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر دریا بہا کے اشک کے بولے وہ نہ گئے بھیا پھرے ہیں آپ کے ہم شیر در بدے بھیا پھرے ہیں آپ کے ہم شیر در بدے جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے 10واں بے 20واں بے ہوا قید ہی میں بھیا تمہارا فاتحہ بے ہم نہ کرنے پا کتنا کہا کہ یا کوئی بھائی کے سر کو لا پر کیا شقاوت ان کے یہ خواہر تمہیں سنا پر کیا شقاوت ان کے یہ خواہر تمہیں سنا جب فاتحہ کا آپ کے ہم نام لیتے تھے پانی بھی اس دن ہم کو یہ نعرے نہ دیتے تھے پانی بھی اس دن ہم کو یہ نعرے بھی دیتے تھے آخر چلے مزار سکینہ پہ دو گئے آئے سرے پہ دلیے زجاد بے ناگاہ ہوا قریل جس گھڑی گزر تڑپا پہ سے کی گود میں زبد نظری کا سر وہ آہ کی کے سینہ سجاد پڑ گیا تعویذ قبر سے سرور پڑ گیا تعویذ قبر سے سرور پڑ گیا عابد نے تب سر شہ بے قص اٹھا لیا بانوں کے سمت دے کے بولے بسد بکا جنگل میں لاشا شاہ کا ہے بے کفن پڑا اب ہے بدائے قبر سکینہ سے قافلہ رخصت ہوا ہے سرشہ والا کو ملے اب تو بھلا حسین کو گورو کا بن ملے اب تو بھلا حسین کو آخری دو بن ملے ساکر ہوئے بوکا سے غرق اہل بیت شاہ اور ظاہروں کے طرح سے
منزل کربلا کی راہ طے کر کے منزلوں کو جو وہ خاصہ الہ پہنچے وہ جا کے کرب و بلا میں باش گیا سوئے زمین سر حرم پاک جو گئے اور اس دوران اہل حرم ساتھ رو گئے اور اس دوران اہل حرم ساتھ رو گئے وارے گئے میں اونٹ ہمارے نہ بڑا بھیا کا سر کہاں ہے منگا کر مجھے دکھا آیا جو سر تو بیویوں سے بولے لو روا سر کھولو اور ہائے حسین کا غل مچا مقتل کے سمت زینب دل گر جاتی ہے بھائی کے دفن کرنے کو ہم شیر جاتی ہے مقتل کے سمت زینب دل گر جاتی ہے بھائی کے دفن کرنے کو ہم شیر جاتی ہے عابد کو جب یزید سے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پروردگار عالم نے دین مبین میں چند چیزوں کو فضیلت قرار دیا ہے اور جن چیزوں کو خدا نے فضیلت قرار دیا ہے ان میں تین چیزیں سر فہرست قرار پاتی ہیں شاید جو سب سے بلند مرتبے کے اوپر ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے اس کو خدا تعالیٰ نے فضیلت قرار دیا ہے انسان کے لیے دوسرے نمبر پر علم کسی حقیقت کو جان لینا اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں کوشش کرنا کوشش جو ہے وہ مال کی بھی ہو سکتی ہے اور بہترین کوشش جو ہے وہ جان کی کوشش ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان اپنی جان قربان کر دے یہ جو تین فضیلتیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں ان تین کے نتیجے میں انسان اس مقام پر پہنچ سکتا ہے اس کمال پر پہنچ سکتا ہے جس کی خاطر خدا تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے اب ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تین میں سے جتنا کچھ خود حاصل کر سکتا ہے اپنی توانائی کے اندر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یا وہ جہاد فی سبیل اللہ میں آگے بڑھے علم کے اندر آگے بڑھے تقوی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھے
گرچہ کہنے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی فیلڈ میں ایک میں آگے بڑھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تینوں کا بہت مضبوط رابطہ ہے۔ اگر کوئی شخص تقویٰ و پرہیزگاری خدا نہ کرے نہ رکھتا ہو تو کیسے جہاد کر سکتا ہے؟ جہاد کے لیے قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، پھر جہاد کرنے کے لیے توفیق کی ضرورت ہے کہ مثلا خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے کہ وہ جہاد کرے گا، کسی کو توفیق دے کہ وہ شہید ہوگا۔ یہ توفیق کیا خدا تعالیٰ کی معصیت کے ساتھ جمع ہوگی؟ ظاہر ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتا چلا جائے گا اسے خدا تعالیٰ کیوں توفیق دے گا کہ وہ مثلا جہاد فی سبیل اللہ کر پائے گا، اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا، مجاہدت کرے گا، شہادت حاصل کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر علم نہیں ہوا تو وہ جہاد بھی صحیح جہاد نہیں کر پائے گا، اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر بھی شاید بجائے صحیح راستے پہ چلنے کے کسی نہ کسی طریقے سے غلط راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اب ان تینوں کے اندر کون سی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے راستے کو کھولتی ہے؟ یعنی تینوں کے اندر غلط کا امکان بھی ہے، صحیح کا امکان بھی ہے۔ جہاد کے نام پہ صحیح جہاد، غلط جہاد، تقویٰ کے نام پہ صحیح تقویٰ، غلط تقویٰ، علم کے نام پہ صحیح علم اور غلط علم۔ ان تینوں کے لیے ایک پوائنٹ ہے جو نقطہ آغاز ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں سے اگر معاملہ صحیح ہو گیا تو پھر آگے تک معاملہ صحیح ہے، اور اگر وہاں پہ معاملہ خراب ہو گیا تو پھر آگے تک معاملہ جو ہے وہ مشکل میں پڑا رہے گا۔ وہ ہے اپنے دل کے اندر خدا تعالیٰ کے لیے خلوص اختیار کرنا، خلوص اور اخلاص جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ صحیح ہے تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، خلوص اختیار کرنے کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ خلوص کیا ہے؟ کام کو صرف خدا کے لیے انجام دینا، دوسری نیتوں کو ختم کر دینا۔ اب پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے اثرات کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر دو چار جملے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اس طرح سے روایات کے اندر بھی موجود ہے، اور علماء کا تجربہ، عرفاء کا تجربہ بہت کثرت سے اس بات کے اوپر تاکید کرتا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی انسان مخلص ہوا خدا اس کے غلط کو بھی سنبھال لے گا، غلطی بھی کرے گا خدا اس کی غلطی کو سنبھال لے گا۔ مجھے یاد ہے ایک موقع پر ایک پاکستانی کسی شخصیت کے بارے میں کہ اس کے بارے میں کافی تردد شبہات بہت زیادہ تھے لوگوں کے ذہن میں نے اپنے استاد سے گفتگو کی، تو انہوں نے چھوٹتے ہی جو بات پوچھی کہ کہنے گے تقویٰ اور پرہیزگاری میں کیسا ہے؟ سیاسی غلطیاں چھوڑ دو، باقی غلطیاں چھوڑ دو، تقویٰ اور پرہیزگاری میں کیسا ہے؟ کیسے کیا تعلق ہے سیاسی غلطیاں تقویٰ اور پرہیزگاری؟ کہنے گے نہیں، اگر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے خدا اس کی سیاسی غلطیوں کو سنبھال لے گا، خدا سنبھال لے گا۔ اگر تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے تو پھر اپنے دور کا رچرڈ نکسن بھی ہیں تب بھی مصیبت ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ابھی تم یہ دیکھو تقویٰ اور پرہیزگاری میں کس جگہ پر، تو ہمیں بجائے اس خیر ابھی تو اپنے اوپر کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم لوگ خلوص کے اندر آگے بڑھ گئے پھر خدا ہماری غلطیاں بھی سنبھال لے گا، کہیں نہ کہیں راہ راست پہ لے آئے گا۔ جہاں تک معاملہ علم کا ہے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں علم حاصل کرنے کا طریقہ کتابیں ہیں، کتابیں صرف وسیلہ ہے۔ اب تعجب کی بات آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ اور میں کبھی ایک کتاب پڑھتے ہیں، ایک صفحہ پڑھتے ہیں، فرض فرمائیے 9 بجے ہم نے وہ صفحہ پڑھنا شروع کیا، 9:15 تک وہ صفحہ پڑھتے رہے، فرض کیجئے اس کا میٹر سمجھ میں نہیں آیا، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کیا اس کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، بینائی بھی کام کر رہی ہے؟ اس کے بعد تھوڑی دیر میں اچانک سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب کیوں سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو چند منٹ کا فاصلہ ہے اس میں جو سمجھ میں آیا ہے اور چند منٹ پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا، فزیکلی میں وہی ہوں، مینٹلی میں وہی ہوں، سب کچھ وہی ہوں، پھر یہ اچانک کیوں سمجھ میں آیا؟ کیا تبدیلی حاصل ہوئی ہے؟ ہمیں کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے علم کے لیے بہت سارے راستے رکھے ہیں۔ علم کا ایک راستہ یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے، جو ہمیشہ ضروری ہیں، اس سے کوئی بے نیاز نہیں ہو پائے گا۔ لیکن ختمی مرتبہ نے علم کا ایک اور راستہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں جو 40 دن اپنے آپ کو خدا کے لیے مخلص کر دے گا خدا اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ ہم کتابیں پڑھیں گے، علم و حکمت کے چشمے جاری نہیں ہونے ہیں۔ اگر ایک صفحہ پڑھیں گے اس کا شاید 90% سمجھ پہ آئے گا، شاید 70-80% ذہن میں یاد رہ پائے گا، جب بولنے لگیں گے تو شاید اس کا 25-30% شاید بول پائیں گے۔ ہم جتنا پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں جو بول پاتے ہیں شاید وہ 20% بھی نہیں ہوگا۔
لیکن رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی خلوص اختیار کرے اللہ کی راہ میں، مخلص ہو جائے، تو خدا تعالیٰ اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کرے گا۔ اچھا، علم و حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے خلوص ہونے پر۔ خلوص کیا ہے؟ خلوص کو سادہ سا کام کہ آپ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنے لگیں اپنے آپ سے پوچھیں یہ خدا کی خاطر ہونا چاہیے، یہ کام خدا کی خاطر ہونا چاہیے۔ اب ایک عالم نے انتہا کی خلوص کے معاملے میں، ان کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک عالم نے شادی کے وقت پہ پہنچے، عمر پہ پہنچے کہ اب شادی ہونی چاہیے۔ لوگ ان سے کہتے تھے شادی کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ کی سنت ہے، فرمایا جو میری سنت سے دوری کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کہنے لگے میں ابھی تک اپنی نیت خالص نہیں کر پایا ہوں، میں خدا کی خاطر کام کرتا ہوں، اس میں ابھی تک نیت خالص نہیں کر پایا ہوں۔ لوگوں نے کہا نیت خالص ہونے کے لیے شادی میں کیا چاہیے؟ کہنے لگے ابھی تک میں کنونس نہیں کر پایا کہ یہ کام صرف خدا کے لیے ہے، ابھی تک مطمئن نہیں ہوں۔ بالآخر کافی گفت و شنید کہ پبلک کا اثر اچھا نہیں پڑ رہا ہے، آپ کی عمر گزر رہی ہے، پبلک بھی دیکھ رہی ہے، وہ بھی سوچتے ہیں ایک عالم ہے، پرہیزگار ہے، شادی نہیں کرتا ہے، تو کیا شادی نہ کرنا بہتر ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے؟ بالآخر ایک شادی کا فیصلہ ہو گیا۔ اب جو شادی کے لیے انتخاب کیا تو ایک بیوہ 3 بچوں کے ساتھ اس کا انتخاب کیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ طے نہیں تھا کہ شادی ہونے کے لیے یہ سب بھی ہو؟ کہنے کہ نہیں، میں نے دیکھا اگر میں اس سے کم پہ جاتا ہوں تو پھر میری نیت شادی کے پیچھے کچھ اور ہے، خدا نہیں ہے۔ اس سے کم پہ میری نیت شادی میں خدا نہیں ہے۔ یہ انتہا ہے، یہ بس کی باتیں نہیں ہیں ہم لوگوں کی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان پہ خدا نے علم و حکمت کو جاری کیا، انہوں نے واقعی جاری کیا، اپنی زندگی سے خدا کے علاوہ سب کچھ نکال دیا۔ ہم یہ نہیں کر پا رہے، نہ شاید اس کی کوشش بھی ابتدائی طور پہ کریں تو شاید منافقت لگنے لگے گی، شاید اس کے بعد پھر ایسا ہتھے سے نکلیں گے کہ پھر خدا ہی یاد نہیں آئے گا، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو جائے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ نیت کو خالص کرتے چلے جائیں، ہم جیسے لوگ کوشش یہ کریں کہ نیت کو خالص کرتے چلے جائیں تو خدا تعالیٰ کی فضل و کرم بہت ظاہر ہوں گے پھر، اور انشاءاللہ راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ابھی چند جملات دعائے عرفہ کے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور ایک جگہ پہ آ کے عرض کیا تھا کہ سید ابن طاؤس نے کہا کہ یہاں پر دعا کے چند جملات اور ہیں جو دوسروں نے بیان نہیں کیے تھے، سید ابن طاؤس نے بیان کیے تھے۔ ان میں سے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کل جو آخری جملہ عرض ہوا وہ دوبارہ عرض کر دوں۔ فرمایا ان ظہرت المساوی منی فبعدلک ولک الحجۃ علی، اگر خدا مجھ سے برائیاں کوئی ظاہر ہوں تو یقیناً تیرا عدل ہے، میں اگر کوئی غلطی کرتا ہوں تو وہ اس وجہ سے ہے کہ عدل، نظام عدل یہ کہتا ہے کہ مجھ جیسے آدمی سے یہ غلطی ہو جانی چاہیے تھی، اور تیرے پاس حجت بھی ہے، تو نے مجھے غلطی میں مبتلا نہیں کیا۔ یہ جو جملہ ہے یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دوبارہ اسی عدل کا اظہار ہے، ایک طرح سے اس عدل کا اظہار ہے۔ فرمانے یا لا الہ الا انت سبحانک، اے وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالمین میں سے ہوں، تو نے کوئی ظلم نہیں کیا، ظالم میں ہوں، تو نے مجھے اچھا خلق کیا، میں نے برا استعمال کیا، برا استعمال کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہ گار بنا لیا، تو نے اعلیٰ علیین میں خلق کیا، میں نے گناہ کر کے اسفل سافلین پہ پہنچا دیا، انی کنت من الظالمین میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا الہی کیف تکلنی وقد تکفلت لی وکیف اضام وانت الناصر لی، فرمایا میرے اللہ کیسے تو مجھے چھوڑ دے گا جبکہ تو میرا کفیل ہے، کیوں کر میں روم دیا جاؤں گا جبکہ تو میرا مددگار ہے، یعنی میں کبھی نقصان نہیں کروں گا، میں کبھی گھاٹے میں نہیں رہوں گا۔ اچھا، جب بھی ایسی کوئی جملے ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے سوچتے ہیں ان انبیاء کو، ان اوصیاء کو، اولیاء کو جو مصیبتوں میں پڑے، میں کبھی اکیلا نہیں رہوں گا، سید الشہداء اکیلے رہے تھے، میں کبھی روندہ نہیں جاؤں گا، تو سید الشہداء کا لاشا تک پامال ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ فرمانا چاہ رہے ہیں وہ سب بھی ہو تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، میں نے حاصل کیا، کمال حاصل کیا۔ اس دنیا کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، کہ دیکھیں پوری دعائے عرفہ جیسے اہل بیت کی تمام دعائیں دیکھیں، کہیں دنیا کی کوئی اصل حیثیت نظر آ رہی ہے؟ یعنی اتنی کوئی حیثیتوں کو دنیا کی نظر سے دیکھیں، ایک دفعہ بھی نہیں، ایک جملہ بھی نہیں، ورنہ یہ جملے سارے غلط ہو جائیں گے۔ فرما رہے ہیں خدایا میں کیسے روم ڈالا جاؤں جبکہ تو میرا مددگار ہے۔ کتنی دفعہ تو اہل بیت کی لاشیں پامال ہوئے ہیں،
پھر وہ رون ڈالا جانا کسے کہتے ہیں؟ رون ڈالا جانا یہ ہے کہ یہ 50-60 سال کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آگے لاکھوں سال کی زندگی دیکھو، وہاں نہ کہیں کچل دیے جاؤ، اور وہاں کوئی کچلا نہیں جائے گا۔ اگر خدا کے لیے یہاں پر جان بھی دے گا تو وہاں تو اس کی عزت بڑھ گئی، وہاں تو اس کا مقام بڑھا۔ ام کیف اخیب وانت الحفی بی، یا کیسے بے آسرا ہو جاؤں جبکہ تو مجھ پر مہربان ہے۔ انا اتوسل الیک بفقری الیک وکیف اتوسل الیک بما هو محال ان یصل الیک۔ اب میں تیری درگاہ میں آیا ہوں محتاج ہونے کے ذریعے سے، توسل کرتا ہوں کہ میں فقیر ہوں، یہ میرا توسل ہے۔ ایک دفعہ ہم توسل کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، خدا میں نے تیرے لیے یہ بھی کیا ہے، میں نے تیرے لیے وہ بھی کیا ہے۔ سید الشہداء اس مقام پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں خدایا میں تجھ سے توسل کر رہا ہوں اس بات پر کہ میں تیرا محتاج ہوں۔ بس ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے، زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ کوئی عبادت زیادہ کر دیتے ہیں تو جب اسی دن کوئی مشکل پیش آتی ہے نا تو یار کہتے ہیں خدایا نماز شب بھی پڑھی تھی پھر بھی مصیبت میں ڈال دیا تم نے۔ وہ جو 2 رکعت بھی اضافی پڑھتے ہیں نا وہ بھی خدا پہ بیلنس ڈال دیتے ہیں، خدا یہ تیرے کھاتے میں زیادہ چلا گیا ہے، اب اس کے بدلے میں تو نے الٹا کیوں کر دیا ہے میرے ساتھ۔ سید الشہداء اس بڑے لمبے چوڑے کھاتے کے ساتھ فرما رہے ہیں خدایا میرا توسل یہ ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں، اس سے زیادہ کوئی توسل نہیں۔ فرمایا اشکو الیک حالی وہو لا یخفی علیک، خدایا میں کیسے تجھ سے اپنے حالات کی شکایت کروں کہ وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ام کیف اترجم بمقالی وہو منک برز، یا کیسے اپنی زبان سے تشریح کروں کہ وہ تجھ پر پہلے سے آیا ہیں۔ ام کیف تخیب اعمالی وہی قد وفدت الیک، اور میری آرزویں کیسے ناکام ہو جائیں جبکہ تیری جناب میں پیش کی گئی ہیں۔ ام کیف لا تحسن احوالی وبکا قامت، اور میرے حالات بہتر کیوں نہ ہوں جبکہ میں تیری وجہ سے قائم ہوں۔ ہر معاملے میں سید الشہداء آخرت کو دیکھ رہے ہیں، ہر معاملے میں اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میرے حالات کیسے بہتر نہ ہوں۔ اب کوئی ہم جیسا ہو تو فوراً پلٹ کے کہے کہ کربلا سے بدتر حالات ہوتے ہیں کیا؟ سید الشہداء ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے، اصلی حیثیت کیا ہے؟ اصلی حیثیت اس دنیا کے بعد ہے۔ اور ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل پیش آتی ہے وہ مسلسل مشکل یہ ہے کہ ہماری نظر اس دنیا کے اوپر اصالتاً ہے، ہم اصل میں اس دنیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ دنیا پل ہے آخرت پر اور ہمارے لیے وہ آخرت پل ہے اس دنیا پر، کہ ہم آخرت سے شروع کرتے ہیں، حمد پڑھوں گا تاکہ مال میں برکت آئے، صدقہ دوں گا تاکہ پیسہ بڑھ جائے، عبادتیں کروں گا تاکہ دنیا میں نقصان نہ پہنچے، گھر سے نکلتے وقت صدقہ دو تاکہ 70 بلائیں دور ہو جائیں۔ اور کون سی بلا مراد ہے یہاں پر؟ آخرت کی مراد نہیں ہے، دنیا کی مراد ہے۔ ساری نظر آخرت سے گھوم کر دنیا کے اوپر آ رہی ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ دنیا سے گھوم کر اس طرف آخرت کی طرف جائے۔ لہذا بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو خاموشی سے اپنی دنیا قربان کر دیں گے اپنی آخرت پر پہنچنے کے لیے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کام کو کریں کہ وہ خاموشی سے دنیا قربان کریں آخرت پر پہنچ جائیں۔ اور میں عرض کرتا چلوں کوئی توقع نہ کرے کہ ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم قربان کر رہے ہیں، ہم جیسے لوگوں کا تو معاملہ ہی خراب ہے، ان کے سب کے سامنے بیٹھ کر بول رہے ہیں، ہمارا تو معاملہ ہی خراب ہے۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، خاموشی سے دین کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ہم لوگ چیخ چیخ کر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کے کام کے اندر یعنی جو روایات ہمارے پاس موجود ہیں، مثلا روایات کے اندر لکھا ہے، البتہ وہ عنوان بہت بڑا ہے، مثلا روایت میں لکھا ہے کہ اس طرح تشبیہاً شاید بیان کیا گیا ہے کہ جتنی دیر میں ایک عالم کا حساب چکے گا 10 عام آدمیوں کا حساب چک چکا ہوگا، ادھر اس کی اتنی سختی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس نے بہت کچھ یہاں پر کر لیا ہے، بہت کچھ پتہ تھا جو نہیں کیا ہے، بہت کچھ لوگوں سے کہا ہے جو خود نہیں کیا ہے۔ تو 10 افراد فارغ ہوتے ہیں تو ایک عالم کا حساب جو ہے وہ اپنی جگہ پر فارغ ہوتا ہے۔ پریشانیاں بہت ہیں۔ حضرت ابو ذر کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ حضرت سلمان فارسی سے بھی نقل ہے، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں شاید۔ وہ کسی نے ایک بات ہوئی آخرت کے اوپر کہ آخرت کے دن حساب دینا بہت سخت ہے، آخرت کا حساب دینا بہت سخت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو حضرت ابو ذر یا حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں یہ حساب دینا بہت سخت ہے۔ لوگوں نے کہا ہم اصحاب نبی ہیں، ہم لوگوں کے لیے اتنا سخت نہیں ہے، ہم نے اتنی دنیا جمع نہیں کی ہے، لوگوں نے دنیا بہت جمع کی ہے۔ کہنے گے نہیں ابھی بھی بہت سخت ہے۔ کہنے گے کیسے سخت ہے؟ کہنے گے سخت ایسے ہے کہ ایک پتھر گرم کرو، ایک پتھر خوب تپا دیا گیا، گرم کیا گیا،
اس کے بعد کہنے اب ایسا کرتے ہیں جس کے پاس جتنا کچھ ہے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر بتائے کہاں سے لیا ہے, کہاں خرچ کیا. اب وہ ظاہر پتھر گرم ہے, جیسے کوئی کھڑا ہوتا تھا تھوڑی دیر میں چیختا چلاتا اتر آتا تھا, ابھی حساب دے نہیں پاتا تھا. تو وہ اب کیا بول رہے ہیں, جیسے ہی بتانے لگتا تھا کہ میرے پاس ایک گھر ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس سواری ہے, میرے پاس وہ, ابھی بولتا تھا کہ ہے کیا ہے, وہ فوراً ہی پاؤں جلنے لگتے تھے, نیچے اتر آتا تھا. ان سے کہا اب آپ جائیں. وہ گئے, کہیں گے اس وقت میرے پاس سوائے اس ردا اور اس پوٹلی کے کچھ نہیں, ختم. یہ وہ ہے جو میرے پاس باقی رہ گیا ہے. واپس کہنے لگے یہ دیکھو حساب دینا بہت سخت ہے. جتنی ہماری یہ جو دنیا سے تعلقات ہیں یہ بڑھتے جائیں گے, ان کا سب کا حساب دینا ہے ہم نے, چاہے حلال سے ہوں اور حرام سے ہو تو پھر تو ڈائریکٹ عذاب ہی عذاب ہے. حلال والے کا حساب دینا ہے. یہ جو ہمارے ذہن میں ہے نا کہ 20% خمس نکال دیا, 80% تو میرا ہو گیا, پھر اب میری جو مرضی آئے گی میں کروں گا. امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ دنیا سے مجھے کیا کام, اس کے حرام میں عذاب ہے, اس کے حلال میں حساب ہے, نہ کہ حرام میں حساب ہے. حرام میں تو نیٹ عذاب ہے, حلال میں حساب ہے. اب مجھے بتائیے اگر 20% نہیں نکالا تو وہ حلال ہے حرام ہے؟ تو 20% اگر نہیں نکالا وہ تو پورا کا پورا حرام ہے, اس میں تو حساب ہے, اس حساب نہیں ہے, عذاب ہے, سیدھا عذاب. اب 20% نکال دیا, 80% حلال ہے. اب آپ حساب کے دائرے میں آئے ہیں. یقین نہیں آتا تو عامل المومنین کا نہج البلاغہ میں جملہ دیکھ لیں, مالی والدنیا حلالہ حساب و حرامہ عقاب. مجھے دنیا سے کیا کام, اس کے حرام میں عذاب, اس کے حلال میں حساب. خدا اس عذاب سے بچنے اور اس حساب کے تخفیف ہو جانے کی توفیق نصیب فرما دے. فرمایا کہ ام کیف تخیب اعمالی وہی قد وفدت الیک ام کیف لا تحسن احوالی وبک قامت الہی ما الطف بی ما عظیم جہلی وما ارحمک بی ما قبیح فعلی. الہی تیرا کتنا لطف ہے مجھ پر جب کہ میں بڑا ہی نادان ہوں, اور کتنا تو مہربان ہے جب کہ میں خطا کار ہوں. الہی ما اقربک منی وابعدنی عنک وما ارفعک بی فما الذی یحجبنی عنک. فرمایا میرے اللہ تو کتنا نزدیک ہے مجھ سے جبکہ میں تجھ سے کتنا دور ہوں, اور کتنا مہربان ہے تو مجھ پر, پھر کس چیز نے مجھے تجھ سے ہٹا دیا ہے. قرآن کریم ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے اینا تذہبون, یہ دنیا خدا نے بنائی ہے, انہوں نے پلٹ کے ہماری طرف آنا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, جا کہاں رہے ہیں یہ لوگ, یعنی اس کا سلیس ترجمہ یہی بنے گا اینا تذہبون, جا کہاں رہے ہیں یہ لوگ. سید الشہداء فرما رہے ہیں خدایا تو کتنا مجھ سے نزدیک ہے اور میں تجھ سے کتنا دور ہوں. وہ فرماتا ہے میں تو اس کی شہرت سے نزدیک ہوں, اور ہم جب خدا کو پکارنے لگتے ہیں تو ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا کہ ہم خدا ہے کہاں پر. اس کے بعد فرمایا کتنا تو مہربان ہے, پھر کس نے مجھے تجھ سے ہٹا دیا. ایک حدیث قدسی میں خدا نے فرمایا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے مجھے بلایا اور میں نے اس کی نہ سنی کہ اب لوگ میرے علاوہ دوسروں کے پاس جا رہے ہیں. فرمایا کبھی ایسا ہوا ہے. اچھا ہم ممکن ہے ہمارا دل فوراً یہ کہے کہ نہیں بھائی ہوتا ہے, مثلا کوئی مریض ہوا, ہم نے اتنا خدا سے کہا شفا دے دے, اس نے شفا نہیں دی. صحیح ہے, ہوتا ہے, دعائیں مانگتے ہیں دعائیں پوری نہیں ہوتی. تو مثلا کوئی یہ کہے کہ تو خدا نے کہا تھا کبھی ایسا ہوا ہے. خدا نے فرمایا کبھی ایسا ہوا ہے تم نے پکارا میں نے نہ سنا ہو. مثلا خدا نے کسی آئے کریمہ میں خدا نہ کرے ایسا لکھا ہے کہ فلاں آدمی مجھے پکارے گا میں نہیں سنوں گا, اس کوالٹی کا آدمی مجھے پکارے گا نہیں سنوں گا. نہیں, یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو بھی پکارے گا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو گے تو میں جواب دوں گا. اچھا اب جواب دوں گا اور تمہاری مرضی کے مطابق کر دوں گا, یہ اس نے نہیں کہا کہ جو تمہاری مرضی ہوگی تمہاری مرضی کے مطابق کر دوں گا. کیوں؟ اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق کرے ہم تباہ برباد ہو جائیں گے, بچیں گے نہیں ہم. طے شدہ سی بات ہے کہ 6 ارب انسان خدا کو پکار رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے بارش برسا, ایک کہتا ہے خدا قطرہ نہ ٹپکا اس وقت, ایک کہتا ہے یہ کر, ایک کہتا ہے وہ کر. ایک ہماری مصلحت ہے, ایک خدا جانتا ہے کون سی مصلحت ہے ہماری. ہم تو خدا سے وہ کچھ مانگ بیٹھیں گے جس کی ہماری ہوا و حوث خواہش کرے. اگر خدا سب کو ان کے مانگنے پر سب کچھ دینا شروع کر دے, نظام دھرم برم ہو جائے گا, ہم خود ہی ہلاک ہو جائیں گے.
لہذا اس نے بہترین مصلحتوں کو رکھا ہے۔ اس کے بعد کہیں پر رسول خدا یوں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ خدا سے مخلصانہ کچھ مانگتا ہے، اس مانگنے پر اتنی جزا ہے کہ خدا کہتا ہے اس کو مانگنے دو تاکہ اس کی جزا بڑھتی رہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے مت دو اسے، کیوں نہ دیں؟ کہتا ہے اس کی جزا اتنی بڑھ رہی ہے، اس کو بڑھاؤ، جب تک اس کے اندر مانگنے کا حوصلہ ہے اس کو مت دو، تاکہ مانگتا رہے، اس کی جزا بڑھتی رہے۔ اگر اچھا مانگ دے دیا تو کیا ہوگا؟ دے دیا تو یہ مانگنا چھوڑ دے گا، اس کا لاس ہے یہاں پر۔ اس کی بہتری ہے کہ یہ مانگے، اپنے مقام کو بڑھائے۔ لہذا ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مصیبتوں میں کیا ہے، کتنی جزا ہے، تو خدا سے دعا کرتے کہ خدایا ہمارے بدن قینچیوں سے کٹوا دے۔ کہنے فرمانے اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ جو مصیبت میں پڑتے ہیں اس میں ان کے لیے کتنی جزا ہے، تو خدا سے دعا کرتے خدایا ہمارے بدن قینچی سے کاٹے جائیں۔ ایک دفعہ شمشیر سے کاٹے جاتے ہیں، اچانک کٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، جس کا ہاتھ کٹا ہوتا ہے اس کو مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے میرا ہاتھ کٹا یا نہیں کٹا۔ ایک دفعہ قینچی سے کٹتا ہے۔ رسول خدا فرمانے آرزو کرتے ہمارے بدن قینچی سے کاٹے جائیں، کیوں؟ اس وقت ان کو پتہ ہوتا کہ اس قینچی سے کٹنے کے پیچھے جزا کتنی ہے، تحمل کر لیتے۔ اچھا یہ خدا کا عجیب خوبصورت سا نظام ہے۔ ابھی بھی ہم لوگوں کو تو شک ہی ہے، لیکن ان کی گفتگو سے، عرفاء کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں یقین کرنا پڑے گا۔ وہ یہ کہ اگر کوئی خدا کے راستے میں مصیبتیں تحمل کرتا ہے تو پھر مصیبت احساس نہیں کرتا، حتیٰ کٹنے کی مصیبت بھی احساس نہیں کرتا اگر کوئی خدا کے راستے میں تحمل کرتا۔ شہید صدر کا واقعہ میں بچپن سے سنتا تھا کہ شہید صدر کو جب صدام لعین نے اپنے مثلا زندانوں کے اندر رکھا، ان کو ٹارچر کیا، تو اپنے آخری ایام کے اندر اپنے ٹارچر کرنے والوں سے مسلسل یہ کہتے تھے کہ مطمئن رہو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، اپنا عذاب مت بڑھاؤ میرے اوپر ٹارچر کر کے، کہ تم مطمئن رہو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، تم اپنا عذاب بڑھا رہے ہو مجھے ٹارچر کر کے۔ اچھا میں یہ سوچتا تھا کیا شہید صدر تکلفاً کہہ رہے تھے کہ مجھے تکلیف نہیں ہو رہی؟ وہ اتنا ٹارچر کیا تھا ان کو، کون سے قسم کا ٹارچر نہیں تھا جو صدام کی جیل میں ان کو نہیں ہوا تھا، تو کیوں فرما رہے تھے کہ مجھے تکلیف نہیں ہو رہی؟ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ ابھی کچھ عرصے پہلے جو کلمات عرفاء کے پڑھ رہا ہوں اس میں دیکھتا ہوں کہ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ کی بندگی کے اندر مصیبتیں تحمل کرنا شروع کر دے، پھر کوئی تکلیف نہیں ہے، اور وہ تکلیف جھیلتا چلا جاتا ہے، وہ پتہ بھی نہیں چلتا اس کو۔ لہذا بہت سارے واقعات ہیں اس قسم کے کہ لوگوں نے کس طرح تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ انبیاء کے واقعات میں لکھا ہے، مثال کے طور پر کسی نبی کے واقعے میں لکھا ہے کہ وہ درخت کے تنے میں چھپے تھے اپنی قوم کی اذیت سے بچنے کے لیے، تو تنے میں جب چھپے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تنے کے اندر ہے، تو انہوں نے باہر سے آری سے تنا کاٹنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ خدا سے پوچھا، خدا ہے کہ اے نبی فیصلہ کرو، عذاب دینا ہے یا تم نے سزا برداشت کرنی ہے؟ جسم کٹے یا قوم کو سزا ہو جائے؟ کہا میں جسم کٹواؤں، قوم کو سزا نہ۔ اتنا کریم کون ہے؟ یہ انبیاء کا مقام اس لیے بلند ہے، یہ اتنے چاہنے والے ہیں اپنی امت کے۔ اب ختمی مرتبہ کتنا اپنی امت کے چاہنے والے ہیں کہ خدا نے کہہ دیا یہ رحمت للعالمین ہے، نہیں معلوم ان کا مقام۔ صلی اللہ فرمایا میرے اللہ دنیا کے حالات کی تبدیلیوں اور طور طریقوں کے تغیرات کے ذریعے، دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی طاقت، کبھی کمزوری، کبھی صحت، کبھی بیماری، ان کے ذریعے میں جان گیا ہوں کہ تیری مراد یہ ہے کہ تو ہر چیز سے مجھے اپنی شناسائی کروائے تاکہ میں کسی چیز کے ضمن میں تیری قدرت سے ناواقف نہ رہوں۔ کبھی رزق دیتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ خدا کے پاس طاقت ہے کہ رزق دے، کبھی رزق روکتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ خدا کے پاس یہ بھی طاقت ہے، کبھی صحت دیتا ہے کہ خدا شفا دینے والا ہے، کبھی بیماری دیتا ہے کہ خدا ثابت کرے خدا ہی شفا دینے والا ہے، کچھ اور کہیں سے نہیں آئے گا۔ بس تغیرات دیتا ہے، تبدلات دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ یہ پہچنوانے کے لیے کہ خدا ہر حالت میں قادر ہے۔ یہ سید الشہداء نے فرمایا کلما اخرسنی لؤمی انتقنی کرمک، یہ جملہ بہت خوبصورت جملوں میں سے ایک ہے
اے اللہ جب بھی میری پستی نے مجھے گونگا کیا تیرے کرم نے مجھے بولنے والا بنا دیا۔ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ جب بھی میری پستی نے مجھے گونگا کیا، میں نے ایک گناہ کیا، میرا دل چاہا اپنے زبان پہ تالے لگا دوں، اب تیرے سامنے کچھ نہ بولوں، جیسے ہی تیرا جود و کرم دیکھنے لگتا ہوں میری زبان کھل جاتی کہ تجھ سے کہوں خدا نے مجھے بخش دے۔ میری پستی تو ایسی تھی کہ مجھے گونگا کر دیتی، لیکن تیرے کرم نے مجھے بولنے والا بنا دیا۔ کلما اخرسنی لؤمی انتقنی کرمک وکلما آیستنی اوصافی اطمأتنی مننک، اور جب بھی میرے برے اوصاف مجھے مایوس کرتے ہیں تیرا احسان مجھے حوصلہ دلا دیتا ہے۔ میرے گناہ مجھے مایوس کر دیتے ہیں۔ آج مثال کے طور پر فرض کیجیے کوئی کام ہوا، میں دیکھوں گا اتنی محنت کر رہا تھا میں کہ اللہ کی راہ میں بڑھوں، پھر بھی یہ غلطی مجھ سے ہو گئی تو میرا دل مایوس ہونے لگے گا، اب میں کبھی خدا کی طرف نہیں بڑھ پاؤں گا، ہمیشہ یوں ہی ہونے لگتا ہے، پیچھے کیوں آ جاتا ہوں۔ اچانک خدا کا رحم و کرم پھر دوبارہ سامنے آئے گی کہ بندے میں نے تجھے نہیں بلایا، تو کیوں بلا رہا، کوشش کر، پھر دوبارہ سامنے آئے۔ یہ پورا نظام ہے خدا کا، رحمت پہ چلنے والا۔ الہی من کان محاسنہ مساوی فکیف لا تکون مساویہ مساوی، میرے اللہ جس شخص کی خوبیاں بھی برائیاں ہوں تو اس کی برائیاں کیوں نہ برائیاں ہوں، اور جس شخص کی، یہ جملے پھر وہی ہے وہ جو عرفا کے سلسلے میں عرض کیا کہ عرفا اپنی خوبیوں کو اپنی برائیاں سمجھتے ہیں، وہ ایک خوبی کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم اس قابل نہیں تھے، اس میں بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیے، من کانت حقائقہ دعاوی فکیف لا تکون دعاویہ دعاوی، اور جس شخص کی حقیقت ہی کھوکھلی ہو تو اس کی خالی باتیں کیوں نہ تصور کہی جائیں۔ جملہ کیا ہے صاحب؟ یہ کتاب حقیقت ہے، یہ کتاب ایک حقیقت ہے۔ اگر میں اپنے ذہن کے اندر تخیل میں سوچنا شروع کر دوں، میں آسمانوں میں پرواز کر رہا ہوں، میں ایک محل میں بیٹھا ہوں، وہ تو خیال ہے نا، یہ حقیقت ہے، صحیح ہے؟ آیا یہ حقیقت ہے؟ یہ بھی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی کھوکھلا خیال ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا سارا صرف ایک خیال ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں 2 اور 2 4 کی طرح، وہ روایت پھر یاد کیجئے سید کہ مثلا امام نے دکھایا میدان جانوروں سے بھرا ہوا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم وہ نہیں دیکھ رہے، جو دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت ہے نہیں، یہ خیال ہے۔ کس نے یہ خیال بنایا ہے؟ یہ خیال ہم نے اپنے ذہنوں سے بنایا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کچھ اور ہے۔ سید الشہداء فرمانے خدایا جس کی حقیقت، یہ حقیقت کہتے ہیں نا ہم اسے، جس کے حقیقت صرف تصورات ہیں، اس کی تصورات پھر کیا ہیں؟ بالکل ہی کھوکھلا ہے۔ پھر ہم انسان فقیر محض ہیں، محتاج محض خداوند متعال کے سامنے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابھی ذرا سوچئے، مثلا یہ مثال بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، وہ یہ کہ میں اپنی تسلی کے لیے دوبارہ عرض کروں کہ مثلا اپنے ذہن میں سوچتا ہوں ایک درخت بنا لوں، درخت بنایا، ایک گاڑی بناؤں، گاڑی بنایا، عمارت بناؤں، عمارت بناؤں، پہلے درخت بنایا، پھر گاڑی بنائی، پھر عمارت بنائی۔ اب کہتا ہوں یہ درخت اس گاڑی پر گر جائے، گر گیا، پھر وہ عمارت ان دونوں پر گر جائے، وہ گر گیا، کتنی دیر لگی؟ دنیا کی بہترین گاڑی تصور میں بناؤ، 1 سیکنڈ میں بن جائے گی، سیکنڈ بھی کم لگے گا۔ درخت بناؤ 50 فٹ اونچا، 150 فٹ اونچا بناؤ، 500 فٹ اونچا بنا لیا، اس درخت کو گراؤ گاڑی کے اوپر، 10 دفعہ گراؤ، کھڑا کرو گراؤ، کھڑا کرو گراؤ، پھر ایک عمارت بناؤ 1000 فٹ اونچی بنا لی، گراؤ اس کے اوپر، وہ گرائی، 10 دفعہ گراؤ، گرا لی، کتنی دیر لگی؟ یہ خدا اس سے زیادہ طاقت سے کائنات بنا اور ختم کر سکتا ہے، یہ اس کے ارادے پر ہے، کون فیکون ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم اور آپ صرف اس کا تصور ہیں، حقیقت یہاں کچھ نہیں ہے، حقیقت صرف اس کا تصور ہے۔ مثلا اگر وہ جو درخت میرے ذہن کے اندر بنا تھا اس کو ہم تصور کہتے ہیں، اگر ذہن کے اندر ایک اور بچہ بھی بنائے اس درخت کے برابر میں کھڑا کر لیں، اب اس بچے سے کہیں اس درخت کو سوچے، تو بچہ جو درخت کو سوچے گا وہ حقیقت سوچے گا۔ ہم صرف تصورات الہیہ ہیں، یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے، تصورات خدا کے لیے صحیح نہیں ہے لیکن مسامحتاً استعمال کر رہے ہیں۔ ہم صرف ارادے الہیہ کا ظہور ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ارادے الہیہ یوں ختم ہو، ختم۔ فرماتا جب ہم کسی کو تباہ کرنے لگتے ہیں تو لشکر نہیں بھیجتے۔ کیوں لشکر بھیجیں؟
ارادہ الہیہ کن فیکن کے اوپر بنا ہے، اور جب کن فیکن پہ بنا ہے تو اتنی کن فیکن پہ ختم بھی ہونا ہے اس نے۔ ارادہ الہیہ ہے، سب کھوکھلا ہے، اصل تو صرف اسی کا ارادہ ہے اور کچھ نہیں۔ من کانت حقائقہ دعاوی فکیف لا تکون دعاوی دعاوی، الہی حکمک النافذ، میرے اللہ تیرا حکم نافذ ہے، مشیتک قاہرہ، تیری مرضی غالب ہے، لم یترک لذی مقال مقالا ولذی حال حالا، تیرے حکم اور تیری مشیت کے مقابلے میں بولنے والا بول نہیں سکتا اور کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ الہی، یہ جملہ بھی دیکھیے، الہی کم من طاعت بنیتھا وحالت شیدتھا حدم اعتمادی علیہا عدلک، میرے اللہ کتنی ہی بار میں نے اطاعت کرتے ہوئے عبادت کی شکل بنائی مگر تیرے عدل کے خوف سے اس پر میرا بھروسہ نہیں رہا۔ 3 رکعت نماز پڑھی، اس کے اوپر عمارت بنائی کہ میں نے 3 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سوچا 3 رکعت نماز پوری ہو گئی، اب جیسے یہ سوچا اگر عدل الہی میں چلی گئی، اس 3 میں سے کیا بچا ہے؟ عدل الہی میں جا کے دیکھتا ہوں میں نے جتنی عمارتیں کھڑی کی ہیں سب کی سب ختم، میرے پاس کیا رہ گیا؟ رحمت الہی۔ اس لیے فرماتے ہیں بار بار، خدایا ہمارا حساب اپنے عدل سے نہ کرنا، ہمارا حساب اپنے فضل و کرم سے کرنا، تو نے اگر عدل دکھایا تو ہم تباہ برباد ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ فرمایا میں نے کتنی دفعہ کم من طاعت بنیتھا، کتنی ہی بار میں نے اطاعت کی، عبادت کی شکل بنائی مگر تیرے عدل کے خوف سے اس پر میرا بھروسہ نہیں رہا، بلکہ وہ تیرے فضل سے میری بخشش کا ذریعہ بنی، تیرا فضل نہ ہو تو پھر یہ بخشش بھی نہیں دلا سکتی تھی یہ عبادت۔ الہی انک تعلم انی وان لم تدم الطاعت منی فعلا جزما فقد دامت محبتا وعزما۔ شیعہ ان جملوں کے ذریعے غنی ہیں، دنیا کے کسی فرقے کے پاس یہ جملے نہیں ہیں، صرف اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس۔ اگر اہل بیت کے ماننے والے اس دولت سے آگاہ نہیں ہیں تو اپنی اصلی دولت کو مٹی میں ملا کے بیٹھے ہوئے۔ شیعہ کی اصلی دولت یہاں ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کا خدا سے ایسا رابطہ نہیں ہے جس طرح اہل بیت سے، اور اگر یہی نہیں ہے ہمارے پاس تو پھر آگے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اصل چیز یہاں پر ہے۔ فرمایا الہی انک تعلم، میرے اللہ بے شک تو جانتا ہے، اگرچہ میں عبادت میں مستقل مشغول نہیں ہوں لیکن تو جانتا ہے کہ میری محبت ہمیشہ میرے دل کے اندر راسخ ہے۔ عبادت میں مستقل نہیں ہوں، عبادت کرتا ہوں خراب ہو جاتی ہوں، سوچتا ہوں ارادہ کرتا ہوں پھر پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کبھی گناہ کرتا ہوں کبھی ثواب کرتا ہوں، لیکن ایک بات مستقل ہے، تیری محبت میرے دل میں ہے، یہ مستقل۔ سید الشہداء ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن لَمْ تَدُمِ الطَّاعَةُ مِنِّي فِعْلًا جَزْمًا، اطاعت میری فعلاً جزمہ نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے، فَقَدْ دَامَتْ مَحَبَّةً وَعَزْمًا، لیکن محبت اور عزم یہ میرے اندر ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ کوشش چاہتا ہوں۔ الہی کیف عازم وانت القاہر، الہی میں بندگی کا ارادہ کیسے کروں جبکہ تو غالب ہے، وکیف لا عازم وانت الامر، اور ارادہ کیوں نہ کروں جبکہ حکم تو نے دیا ہے۔ مولا نے یہاں پر 2 مختلف حیثیتوں کو استعمال کیا، فرمایا خدا اگر میں ارادہ کرنے جاتا ہوں کہ میں ارادہ کروں تیری بندگی کا تو قاہر تو ہے، مشیت تیری ہے، میرے ارادے کی حیثیت کیا ہے؟ اور اگر میں کہوں کہ نہیں میں ارادہ نہیں کر رہا چونکہ خدا حاکم ہے، تو امر کرنے والا بھی تو ہی ہے، تو نے امر کیا کہ نہیں ارادہ کرو۔ اب ہونا کیا ہے، ایک طرف سے خدا کا امر آئے گا اور میں ارادہ کروں گا، لیکن ارادہ اپنی طرف سے نہیں کروں گا بلکہ ارادہ کروں گا خدا کی دی ہوئی توفیق سے۔ کہوں گا خدایا تو نے امر کیا ہے لیکن میں مستقل ہو کر تیرے سے مستقل ہو کر اطاعت بھی نہیں کر سکتا، تو نے امر کیا ہے تیری ہی دی ہوئی توفیق سے میں تیری اطاعت کو انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ بس یہ جو میں صبح کو 2 رکعت نماز پڑھوں گا یہ کس کی دی ہوئی توفیق ہوگی؟ میرا کوئی ہنر نہیں ہوگا، میں نے خدا سے توفیق مانگی، اس نے مجھے توفیق دی، تب کہیں جا کر میں 2 رکعت نماز اطاعت کر پاؤں گا، ورنہ وہ بھی نہیں کر پاتا۔
الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار فاجمعنی علیک بخدمت توصلنی الیک۔ میرے اللہ تیری قدرت کے آثار میں غور کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے، بس مجھے اپنے حضور حاضر رکھ کہ تیری سرکار میں پہنچ پاؤں، کیونکہ وہ چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے۔ کیوں کر کوئی چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو اپنے ہی وجود میں محتاج ہے۔ اب باقی جو کچھ ہے وہ داستان آگے چلی گئی۔ میں نے عرض کیا دعائے عرفہ ایک ایسے گراف کی طرح ہے جس کا ڈھلن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے سید الشہداء نے بات شروع کر دی، گویا کہ وہ بالکل ہی ایسی جگہوں پر پہنچ گئے جہاں ہم لوگ اپنی عقل سے کسی صورت میں نہیں پہنچ پا رہے۔ یہاں پہ صرف ان کا عرفان، یہ جو عرفاء ہیں یہ لوگ یہاں بیٹھتے ہیں، یہ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی عبارت سے کچھ ترجمے نکال سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے بس کی بات اصل میں دعائے عرفہ نہیں ہے۔ یہاں پہ مولا نے فرمایا ہے خدایا، ہم لوگ کہتے ہیں مثلا اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، تو نشانیوں کو کیا دیکھوں؟ مثلا دنیا کو دیکھوں کہ اس سے خدا کو پہچانے۔ فرمانے جو خود اپنے وجود میں محتاج ہے وہ تیرے لیے دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ یہ دنیا تو خود وجود میں محتاج ہے، جب یہ وجود میں محتاج ہے تو تجھ جیسے کے لیے دلیل کیسے ہو سکتی ہے جو بے نیاز ہے؟ مثلا کوئی یہ کہتا ہے نا بھائی اس شاگرد کو دیکھو، اس کے استاد کو پہچاننے کی کوشش کرو، تو شاگرد تو ہمیشہ کم ہوتا ہے، استاد کو کیا پہچانیں گے؟ شاگرد تو ہمیشہ کم ہے۔ اب یہ دنیا خود فقیر ہے، اس کو دیکھو اور غنی کو پہچانو، تو فقیر کو دیکھ کر غنی کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ مشکل یہاں پیش آتی۔ فرمایا خدایا، اس کے بعد فرمایا اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ، کیا تیرے غیر کے پاس ایسا کوئی ظہور ہے جو تیرے پاس نہیں ہے؟ حَتَّى يَكُونُ هُوَ الْمُظْهِرُ لَكَ، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے۔ اس کے بعد فرمایا یہ جملہ ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے، مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ إِلَيْكَ، الہی تو غائب کب تھا کہ کسی ایسے نشان کی حاجت بنے جو تیرے لیے دلیل ٹھہرے؟ الہی تو غائب کب تھا کہ کوئی چیز تیرے لیے دلیل بنے؟ یہ کس کی گفتگو ہے؟ یہ ان کی گفتگو ہے، میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی، گرچہ سمجھ میں مجھے بھی نہیں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ مستقل حضور خدا کو درک کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے، ہم تو ابھی اپنے عقل سے ڈھونڈ رہے ہیں خدا کے وجود پہ دلیل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کے وجود پہ دلیل کی گفتگو تو اس وقت ہوگی جب خدا نہیں ہوگا، جب ہے اب دلیل کیا ڈھونڈنی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بھائی ثابت کرو تمہارے ہاتھ میں مفاتیح الجنان ہے، میں کہوں گا ثابت تو اس وقت کروں جب کوئی شک ہے، یہ میرے ہاتھ میں رکھی ہے، اب کیا ثابت کروں؟ فرمانے خدایا تیرے وجود پہ دلیل وہ طلب کرے جو غائب دیکھ رہا ہے تجھے، جب تو غائب ہے ہی نہیں تو دلیل کیا چاہیے؟ ہمیشہ حاضر، ہمیشہ حاضر۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ میں جب یہ پڑھتا تھا کہ اہل بیت پر مسلسل خدا کی طرف سے فیض نازل ہوتا تھا، چونکہ وہ حضور خدا کو درک کرتے تھے، ان کے لیے حضور تھا، تو کہنے لگے کہ میں نے تمام تر معنوی جد و جہد کے بعد اس بات کی کوشش کی، مجھے کبھی تو سمجھ میں آیا کہ یہ ہوتا کیسے ہے، تو بہت معنوی جد و جہد کی، تو کچھ سیکنڈ کے لیے مجھے وہ فیض الہی نصیب ہوا، اور اس کچھ سیکنڈ میں مجھے سمجھ میں آیا کہ جو علم کا دریا اس چند سیکنڈ میں بہا تھا، جیسا پھر کبھی نہیں ہوا۔ اس سے سمجھ میں آیا اہل بیت پر علم کا دریا، فیض کا دریا کیسے بہتا ہے، کہ مستقل خدا نے۔ اچھا ہم لوگ اس کی نقل اتاریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہی جو شروع میں بات ہوئی، اگر ہم لوگ نقل اتارنا چاہیں تو ہم یہ کریں ذکر خدا کو دائمی کر دیں، ذکر خدا دائمی کر دیں، ہر کام کے پیچھے خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دیں، تو ہم لوگ اس حالت کی نقل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اصل میں تو کبھی بھی نہیں پہنچ پا رہے، یا کچھ پہنچ جائیں گے خوش نصیب لوگ، لیکن نقل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ نقل کیا ہے؟ آنکھ کھلتے ہی ذکر خدا، ہر کام کے پیچھے خدا کو ڈھونڈوں۔ میں نہیں کہہ رہا ذکر خدا کہ مثلا دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤں صرف تسبیح پڑھتا ہوں، نہیں یہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہر کام کے پیچھے سوچوں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ خدا کی خاطر۔ یہ کیوں کیا؟ خدا کی خاطر۔ ہر کام کے پیچھے خدا کی خاطر۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں شاید ایک دفعہ کہ یہ آغا بہاؤالدینی جو یہاں پہ تشریف فرمائے، ان کے تایا نے امام خمینی کو دیکھ کر ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ آدمی اللہ کے لیے ایسے قدم اٹھاتا ہے کہ ایک ایک قدم اٹھانے پر خدا کی نیت کر رہا ہوتا ہے، ایک قدم اٹھائے اللہ کی نیت کر،
ہر قدم پر. تو کہنے لگے کہ مجھے خوف یوں لگا، احساس یوں ہوا کہ یہ جو پلک بھی جھپکتے ہیں اس پر بھی پہلے خدا کی نیت کر لیتے ہیں کہ ہر کام خدا کے لیے. کہنے کا عالم یہ تھا کہ جب یہ پلیٹ فارم کے اوپر چلتے ہوئے آئے تو مسلسل اپنی نیت میں خدا سے کہہ رہے تھے خدایا تیری خاطر چل رہا ہوں، تیری خاطر چل رہا ہوں. پھر ایک جگہ پہ رکے تو کہیں گے خدایا تیری خاطر رکا ہوں. اس کے بعد ہاتھ اٹھانے لگے، پبلک جمع غفیر چیخ رہی ہے روح منی خمینی بت شکنی خمینی، تو کہیں گے وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے سوچنے خدایا تیری خاطر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اور بس خدایا تیری خاطر یہاں تک. کیوں کر دی؟ کہنے کہ میں نے یوں سوچا کہ اب یہ پلک بھی جھپکیں گے تو پہلے خدا کی نیت کر لیں گے. اتنے محض تھے خدا میں. جو اتنا محض خدا میں ہو، خدا اس کی طاقت کہیں سے کہیں پہنچا دے گا، علم کی بھی اور اس کی فکر کی بھی، اس کے ارادے کی بھی. لہٰذا جب وہ ان امریکنز نے حملہ کیا تبس کے میدان میں اور وہ سارے کے سارے یہ لوگ برباد ہو گئے، تو اس وقت ان کافروں نے بھی اعتراف کیا کہ خدا خمینی کے ساتھ ہے. بے شک ساتھ ہے، کیوں ساتھ نہ ہو؟ خدا تعالیٰ نے ہمیشہ یوں کیا ہے کہ اس نے ساتھ دیا. میدان کربلا یہ وہ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ خدا نے بدترین حالات میں اپنے اولیاء کا ساتھ دیا، اوصیاء کا ساتھ دیا. بس ایک دو جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا کہ اے خدایا تو کب دور تھا کہ آثار اور نشان تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ وسیلہ بنے. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا امیت عین لا تراک علیہ رقیبا، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے اپنا نگہبان نہیں پاتی. اگر کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے خدا اس کے اوپر رقیب، توجہ دینے والا، سرپرستی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں چوکیدار بنا ہوا ہے، نگہبان بنا ہوا ہے، اگر کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی اس کا مطلب ہے یہ اندھی ہے. یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ والی آنکھ فزیکل، یہ تو اندھی نہیں ہے، تو دیکھ رہی ہے. یہ دلوں کی آنکھ، وہی برزخی وجود ہمارا. اگر یہاں پر اب یہ جملہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ یہ برزخ کی ایک حقیقت کو کشف کر رہا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کچھ لوگوں کو ہم کھڑا کریں گے، کہیں گے ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے خدا تو نے میدان حشر میں مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ وقد کنت بصیرا، اور میری تو آنکھیں تھی دنیا کے اندر. خدا نے تعالیٰ اب اس جملے سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ آج 24 گھنٹے گزرے، 1 گھنٹہ فرض کیجئے میں نے سوچا کہ خدا ہے، 23 گھنٹے مجھے یاد نہیں آیا کہ خدا ہے. وہ آنکھ اندھی ہے. برزخی وجود میں اسی پروپورشن پر مجھے آنکھیں ملیں گی. پھر 23-1 پر، یہاں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ سوچا تھا خدا ہے. فرمایا تھا جب خدا سوچو کہ خدا ہے تو آنکھیں ہیں، جب سوچ رہے ہو خدا نہیں ہے یا تمہارے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت آنکھیں نہیں ہیں. برزخ میں اسی پروپورشن پر آنکھیں ملیں گی. ورنہ کیوں لکھا یہ؟ فرمایا امیت عین، اندھی ہے وہ آنکھ، لا تراک علیہ رقیبا، جو تجھے اپنا نگہبان نہیں پاتی. وہ آنکھیں اندھی ہیں. وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيبًا، اور اس بندے کا سودا گھاٹے کا ہے جس کو تو نے اپنی محبت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا. اگر میرے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے سب کا سب گھاٹا ہے، پھر ختم ہو گیا معاملہ. یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ ایک جملہ عرض کیا تھا کہ تنہائی میں خدا کو یاد کرنا یہ اصل ہے. محبت کی نقل اتارنی پڑے گی شروع میں. ہمارے پاس 10 عشق ہیں خدا سے زیادہ طاقتور، تبھی تو مقابلے پہ آتے ہیں. اگر خدا کا ہی عشق ہوتا تو دنیا کی کون سی چیز اس کے مقابلے پر آتی؟ خدا کے عشق کے علاوہ 10 اور عشق ہیں جو زیادہ طاقتور ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہم خدا کے عاشقوں کی نقل اتاریں شروع میں، تاکہ آہستہ آہستہ یہ عشق بڑھتا چلا جائے. کیسے نقل اتاریں؟ تنہائی میں خدا کو یاد کریں. خدا کے عاشق یہ کرتے ہیں، وہ تنہائی میں خدا سے مکالمہ کرتے ہیں، اس سے بات کر کے خوش ہوتے ہیں. ہم بھی یہی کریں. شروع میں خدا سے عشق کی نقل اتاریں گے، آہستہ آہستہ یہ عشق ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے. ورنہ فرمایا کہ وہ تو گھاٹا ہو گیا. اس کے بعد بات آگے بڑھائی، میرے اللہ
تو اپنی قدرت کے آثار پر تو نے اپنی قدرت کے آثار پہ توجہ کا حکم دیا، پس مجھ کو اپنے نور کے پردوں اور بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل۔ خدا تو نے مجھے حکم دیا کہ میں تیری قدرت کے آثار پر توجہ دوں، بس تو مجھے کہاں پلٹا دے؟ بکسوت الانوار، اپنے نور کے پردوں کی طرف اور بصیرت کے راستوں کی طرف۔ اچھا یہ نور کے پردے کیا ہیں؟ یہ بصیرت کے راستے کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں جس پہ یہ عرفا چل رہے ہیں۔ یہ لوگ چلتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ میں لکھا تھا، یہ آغا جواد ملکی تبریزی کا تھا، وہ حرم بی بی قم میں بی بی کے حرم کے سامنے کھڑے تھے، صبح کی نماز سے بہت پہلے پہنچ جایا کرتے تھے، نماز شب وغیرہ وغیرہ عبادات۔ ان کے ایک شاگرد تھے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی، وہ بھی صبح کو پہنچے کیونکہ ان کے استاد نے کہا ہوا تھا کہ مثلا تمہارے لیے بہتر یہ کہ وہاں جا کے عبادت کیا کرو۔ وہ بھی پہنچے تو دیکھا استاد پہلے سے کھڑے، استاد نے دیکھا ہمارا شاگرد ہے اور مثلا اچھا لائق شاگرد ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ پہنچا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ دلجوئی کی، کہنے گے کہ کیسے ہو تم، یہ ہے وہ ہے۔ تو شاگرد نے یہ کہا، کہنے گے کہ استاد میرے والدین مجھے منع کرتے ہیں، وہ مجھ سے کہتے ہیں روزہ مستحبی مت رکھا کرو، وہ مجھ سے کہتے ہیں نماز شب کے لیے اتنی جلدی مت اٹھا کرو، وہ کہتے ہیں میرا جسم کمزور پڑ جائے گا، میں لاغر پڑ جاؤں گا، تو وہ کہتے ہیں تمہارے جسم کی طاقت کے لیے اچھا ہے آرام کیا کرو، تم اتنے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے تم ان کی سن لو لیکن ان کو سناؤ، ان سے کہو کہ اے میرے والدین، کچھ لوگ آسمانوں پر جا کر، میں ان کی تعبیر کا ترجمہ کر رہا ہوں، آسمانوں پہ جا کر خدا کی قرب کے مزے لے رہے ہیں، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ اس مزے میں ہیں یہ لوگ۔ فرما رہے ہیں کچھ لوگ خدا کے قرب کے مزے لے رہے ہیں، میں اس محفل میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ اپنے والدین سے پوچھو۔ یہ جو کسوت الانوار ہے، یہ جو پتہ نہیں کیا کیا لکھا، ہدایت الاستبصار، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے، بظاہر یہ لگتا ہے، پتہ نہیں وہ ہے تو ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا یہ۔ یعنی اصل مطلب کیا ہے؟ اس دنیا سے نکل کر دنیا کہیں اور بسی ہوئی ہے، یہ لوگ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، وہاں پہ مزے لے رہے ہیں ایک دوسرے سے، یہاں پہ ان کے پاس قرب ہے۔ خدا تعالیٰ ساری جنت سنانے کے بعد کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضوان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ اس کے مزے لے رہے ہیں وہاں پر، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہاں سیب انگور اور فلیٹوں کے اور زمینوں کے اور گاڑیوں کے مزے لے رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے عادت نہیں کی، ہمارے دلوں میں وہ خوف نہیں آیا۔ اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا کے پیچھے کیا مصیبتیں ہیں، کس سے محروم ہو رہے ہیں، تو بستروں کے مزوں کے بجائے وہ ان کی گریوں کے مزے لے رہے ہوتے۔ کیوں ہمارے لیے بستروں کی محبت اتنی شدید ہے کہ صبح کو ہم سے اٹھا نہیں جاتا؟ کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کھڑے ہونے کی مزے میں کتنا مزہ ہے۔ اگر اس کا مزہ ہوتا تو کون احمق ہوگا جو مثال کے طور پر ایک طرف بریانی رکھی ہو اور ایک طرف کڑوی سی کوئی دال پڑی ہو تو وہ کڑوی سی دال کھائے؟ کیوں کھاتا؟ اس وجہ سے نہیں کھاتا، اس کو پتہ ہی نہیں بریانی کا مزہ کیا۔ ہمیں واقعاً پتہ ہوتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو ہم لوگ کہاں پیچھے رہتے تھے؟ ہم لوگ بھی آگے جاتے۔ اچھا اب کیا کریں؟ اب تو مطلب پتہ نہیں مزہ کیا ہے، نقل اتار کچھ دن جبر کریں، ان کی لذتوں کی نقل اتاریں۔ ان کی نقل میں کچھ دیر مثلا ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ ہیروں کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ جو دنیا میں ہیرو بناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ فٹ بالسٹ کو ہیرو بنائے بیٹھا ہے، اب وہ فٹ بالسٹ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ فلاں شرٹ پہنتا ہے، کہتا ہے میں بھی یہ شرٹ پہنوں گا۔ اچھا تم یہ جو شرٹ پہنو گے اس سے تمہاری فٹ بال بھی تیز ہو جائے گی کیا؟ فلاں ٹیم کی شرٹ پہنوں گا تو کیا تم زیادہ اچھی فٹ بال کھیلنے لگو گے؟ نہیں، بس اس کی نقل اتار رہا ہے۔ ہم بھی یہی کر لیں، اس معاملے میں یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں، نہیں مزہ آ رہا کوئی بات نہیں، نقل اتارنے میں تو اٹھ جاؤ، نقل اتارنے میں اٹھ جائیں، دیکھیں نقل اتار کے دیکھیں کچھ عرصے کہ بھئی ہوتا کیا ہے، یہ کھڑے ہوں وہی کچھ کریں جو یہ کر رہے ہیں، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ بعید ہے، ناممکن ہے کہ ہم خدا کی امید پر اس کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ کہے کہ میں تم لوگوں کو نہیں دوں گا، کیسے ہو سکتا؟ ہم خدا سے امید لگائیں کہ خدا ہم تیری امید پر آئیں۔ صحیح ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس معرفت نہیں ہے، ہمارے پاس جہالت ہی جہالت ہے، ہمارے پاس گناہ ہی گناہ ہے، لیکن مثلا یہ لوگ 2 گھنٹے مزے لے رہے ہیں، ہمیں 2 منٹ بھی نہیں دے گا، کچھ تو دے گا۔ جب وہ دے گا پھر ہمارا معاملہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، پھر ہمیں واقعاً لطف آئے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، اپنی زندگی میں بہتری چاہتے ہیں، ہمیں اس راستے پہ چلنا پڑے گا جس کے اوپر یہ لوگ چلیں، اور بہترین راستہ وسیلہ سید الشہداء کا وسیلہ ہے۔
بہترین وسیلہ سید الشہداء کا، اہل بیت کا وسیلہ۔ آپ نے کہا وہ جواد ملکی تبریزی بھی اپنی نماز شب پڑھنے کے لیے بیوی کے حرم پہ جا رہے ہیں۔ بیوی بظاہر معصومہ نہیں ہے، یعنی سلک معصومین میں نہیں ہے، لیکن لقب میں معصومہ ہے، بظاہر ذات میں بھی بہت ہے، ذات میں بھی بہت ہے۔ علامہ طباطبائی اتنی مقام کے بعد اپنے روزے کی افطار بیوی کے روزے کی گرد سے کرتے تھے۔ قوم میں بیوی کے روزے کے اوپر جو گرد پڑی ہوتی تھی اس سے افطار کرتے تھے، کہتے تھے یہ افطار ہے۔ وہ اس مقام کے اوپر پہنچے۔ علامہ طباطبائی کی زوجہ جب انتقال کر گئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ علامہ طباطبائی بہت گریہ کر رہے تھے، تو ان کا ایک شاگرد ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ استاد آپ کو شاید اچھا نہیں لگ رہا، یعنی لوگوں کو دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ ایک زوجہ کے غم میں جو اتنی ضعیفہ تھیں اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا تھی؟ جب وہ بی بی معصومہ کے روضے پر پہنچ کے سلام کرتی تھیں تو ان کا جواب لے کر اندر جاتی تھیں، وہ مقام تھا ان کا۔ ہم لوگ ان باتوں سے غافل ہیں، ہم لوگ ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو ہماری جد و جہد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، 2-4 پیسہ ادھر ادھر لگا کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کی جنت بنا لی۔ نہیں معلوم وہ جنت ہے وہ بھی کتنی پست ہے جس کو ہم اپنی نظر میں رکھ کے بڑھ رہے ہیں، اور وہ کون سے حقائق ہیں جن کو دیکھ کر یہ لوگ اتنا دیوانہ وار آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ مصیبتیں ہم لوگوں کے ساتھ۔ اب آئیے سید الشہداء کے توسل سے آگے بڑھیں کہ شاید مثال کے طور پر کوئی معاملہ حل ہوتا نظر آئے کہ ان کے عاشق سید الشہداء کے عاشق جب سید الشہداء کے پیچھے گئے تو کچھ سوچ کے گئے۔ زہیر بن قین جب سید الشہداء کے پیچھے گئے تو یہ سمجھ کے گئے تھے کہ سید الشہداء مقام پر پہنچا دیں گے، دنیا ایک جیسی نہیں رہے گی۔ آج سید الشہداء تنہا ہے، کل زمانہ سید الشہداء کا۔ جو لوگ بی بی کا نام لیتے ہیں وہ کیوں نام لیتے ہیں؟ دنیا میں بی بی تنہا تھیں، آپ ان کی زندگی پہ غور فرمائیے، مسلسل دیکھیں گے ہمیشہ بی بی تنہا رہیں گے، کبھی اپنی والدہ سے دور رہیں گے، کبھی اپنے مثلا شوہر کو دیکھتی تھیں میدان جنگ کے اندر جا رہے ہیں، کبھی دیکھتی تھیں کہ ان کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ بی بی ہمیشہ تنہائی کا شکار رہتی تھیں، اس معنی میں تنہائی دنیا کے حساب سے، لیکن غنی پوری دنیا ان کی رحمت کی منتظر ہے۔ پوری دنیا سوچ رہی ہے میدان حشر میں کھڑے ہوں تو بیوی سے کوئی رابطہ بنے یا نہیں بنے، آج پوری دنیا منتظر ہے۔ یہی ان کا عالم تھا سید الشہداء کا۔ سید الشہداء تنہا تھے، غنی تھے، پوری دنیا ان کے دسترخوان کی مرہون منت ہے۔ خدا نے